ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرح بن جائے، تو کیسے؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرح بن جائے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، میں آپ کو لیو لائف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرح بن جائے تو یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہوگی۔ شان کی شخصیت میں جادو ہے، اور جسے بھی ملتا ہے اسے اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ اس کے ساتھ ملنا اور دیر تک باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض افراد سے لوگ دور بھاگتے ہیں تو بعض لوگ پلک جھپکنے میں دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ ایسے افراد کی سوشل اسکل بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی طرح بن کر انہیں اپنا لیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی شخصیت کو ایسے ہی مشہور کن بنانا چاہتے ہیں۔ نکولاس بوٹ مین نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں چند مشاورات تحریر کرتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو میک پیپل لائک یو ان 90 سیکنڈ اور لیس بائی نکولاس بوٹ مین۔ انسانی زندگی میں تعلقات بڑھانے اور نبھانے کے لیے باڈی لینگویج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور پوری باڈی میں بھی سب سے اہم آپ کا چہرہ ہے۔ سوشل اسکل رکھنے والے لوگ دوسروں کو خوش آمدید کہنے والے، دوستانہ مزاج رکھنے والے، پر اعتماد اور مخلص بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چہرے کی حرکات و سکنات یعنی تاثرات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آنکھوں کی حرکت اور لبوں کی ساخت سے شخصیت کی وسعت یا تنگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چہرے کی پوسچر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے وسیع یا وسعت والا پوسچر اور تنگ پوسچر۔ وسعت والا پوسچر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ملنے والے سے ملاقات کی خواہش مند ہیں اور اس سے خوش ہیں۔ اس کے برخلاف تنگ پوسچر یہ بتاتا ہے کہ آپ ملنے سے تنگ ہیں۔ دونوں صورتوں میں جذباتی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اور ملنے والے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وسیع القلب افراد جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور آنکھوں میں چمک، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے متضاد طبیعت والوں کی آنکھیں کھلی ہوئی اور لب سکڑے ہوتے ہیں، نظریں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا اصل ابلاغ وہ ہوتا ہے جو آپ کی گفتگو سے نہیں بلکہ آپ کی جسمانی حرکات و سکنات یعنی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم ایسے افراد سے ملنا اور تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں جو ہماری طرح برتاؤ کرتے ہیں اور ہمارے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز مطابقت رکھنا، کسی سے مربوط ہونا یا سنکرونائزیشن کہلاتی ہے۔ تعلقات کی استواری میں سنکرونائزیشن بہت اہم ہے۔ اپنی پیدائش کی فوری بعد سے ہم اپنے گرد لوگوں سے سنکرونائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نومولود اپنی ماں سے سنکرونائز کرتا ہے، اور جب اسکول کالج کے دور سے گزرتے ہیں تب بھی وہی دوست بنتے ہیں جن سے ہم یا وہ ہم سے سنکرونائز کرتے ہیں۔ فوری تعلق قائم کرنے کی ضمن میں سنکرونائزیشن بہت اہم ہے۔ بہترین سنکرونائزیشن کا مطلب ہے کہ ہم جس سے اپنا تعلق بڑھانا چاہتے ہیں اسی کی تاثرات، باڈی پوسچر، چہرے کے تاثرات، سانس اور اس کے اتار چڑھاؤ کو غیر محسوس طور پر نقل کیا جائے۔ ایسا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل اسی کی طرح کیا جائے جیسے آپ کے سامنے والے کا آئینے میں رکھنے والا عکس ہے۔ بولنے والے کی آواز کو سنکرونائز کرنا بہت ہی طاقتور آواز ہے۔ وہ جس ٹون میں بات کر رہا ہے اسی ٹون کو آپ بھی اختیار کریں۔ وہ جس سینس میں گفتگو کر رہا ہے آپ بھی اسی سینس میں بات کریں۔ تمام انسان تین طرح کی موڈیلٹی میں سے کسی ایک میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں تین انداز میں سیکھتے ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ ویژول سینس: ایسے افراد اپنے ویژول سینس سے حاصل ہونے والی معلومات کو سیکھنے اور گفتگو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ تصاویر میں سوچتے ہیں، تیز رنگوں کا لباس پہنتے ہیں، نسبتاً تیز بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، آڈیٹری سینس: ایسے افراد اپنے کانوں سے یعنی آڈیٹری سینس سے حاصل ہونے معلومات کو سیکھنے اور گفتگو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی آواز میں موسیقیت ہوتی ہے، الفاظ اور آواز بہت پسند کرتے ہیں، اپنی توجہ کانوں پر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، کائنیستھیٹک سینس: ایسے افراد اپنے کائنیستھیٹک سینس سے حاصل ہونے معلومات کو سیکھنے اور گفتگو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں جذبات اور احساسات کا بہت زیادہ اہمیت استعمال کرتے ہیں۔ لباس کا معیار اکثر لمس کے معیار پر کرتے ہیں، نسبتاً آہستہ بولتے ہیں، اور غور و فکر اور گفتگو میں جذبات کو اہمیت دیتے ہیں۔
آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو آبزرو کر کے یہ جانیں کہ وہ کس سینس میں زیادہ تر بات کرتا ہے، پھر اسی سینس میں سے آپ اس سے بات کر کے آپ 90 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت میں آپ جیسا بن سکتے ہیں اور تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔